بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کی حکمتیں یا اللہ جل شانہ کے کسی بھی حکم کی حکمتیں کوئی کہاں تک بیان کر سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ کے ہر حکم میں اتنی حکمتیں ہیں کہ ان میں سے بہت سی مصالح تک ہماری عقول کی رسائی بھی نہیں ہے، اور ہر حکم میں جتنا بھی غور کیا جائے روز بروز فوائد زائد ہی سمجھ میں آتے رہتے ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی فہم کے موافق ان پر غور کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح نمونے کے طور پر چند امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور ان میں غور کرنے سے ہزاروں مصالح سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ہر حاکم اور بادشاہ کو اپنی رعایا کے مختلف طبقات کو بیک وقت ایک جگہ جمع کرنے کا جتنا اہتمام اور خواہش ہوتی ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیے مختلف نوع کے جشن اور مختلف نام سے انجمنیں بنا کر ان کے سالانہ جلسے وغیرہ کرائے جاتے ہیں۔ حج میں یہ مصلحت علی وجہ العتم پوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف ممالک کے اہل الرائے اگر کوئی لاہ عمل تجویز کریں تو اس کی تشکیل اور اشاعت کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ نمبر 3، اگر اسلامی ممالک کے افراد کے درمیان اتحاد اور تعلقات کی وسعت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو حج کے موقع سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ علم السنہ کے شوقین حضرات کے لیے حج کے زمانے میں بہترین موقع شاید نہ مل سکے کہ ایک ہی جگہ عربی، اردو، ترکی، فارسی، ہندی، پشتو، چینی، جاوی، انگریزی وغیرہ ہر زبان کے واقف لوگ ملیں گے۔ نمبر 5، سپاہیانہ زندگی جو اسلامی زندگی کا خصوصی شعار ہے، حج کے سفر میں پورے طور سے پائی جاتی ہے، لباس و معاش میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی۔ نمبر 6، سرمایہ داری کے مخالف امیر و غریب میں مساوات پیدا کرنے کی جتنی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کو اخبار بین حضرات بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ہی معلوم ہے کہ کوئی صورت بھی آج تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسلام کا ہر حکم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مصلحت کو نہایت آسان اور کامیاب طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اسلامی اصول سے بہتر چیز نہ آج تک پیدا ہو سکی نہ آئندہ ہو سکے گی، بشرطے کہ ان احکام کو اسلام کی صحیح تعلیم کے ماتحت ادا کیا جائے۔ نمبر 7، دنیا کے مختلف طبقات میں مساوات پیدا کرنے کے لیے بھی حج بہترین عمل ہے کہ امیر غریب، بادشاہ فقیر، ہندی، عربی، ترکی، چینی وغیرہ سب ایک ہی حال میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی مشغلے میں معتدل بھی زمانے تک رہتے ہیں۔ نمبر 8، قومی ہفتہ منانے کے لیے لوگ کتنے انتظامات، اعلانات، اخراجات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ذی الحجہ کے پہلے 15 دن قومی ہفتے سے بھی بڑھ کر ہیں کہ جن کے لیے نہ انتظامات خصوصی کرنے کی ضرورت ہے نہ پروپیگنڈے کی۔ نمبر 9، دنیا کے سب مسلمانوں میں آپس میں اخوت، محبت، تعلقات، تعارف اور رشتہ اتحاد قائم کرنے کے لیے حج بہترین موقع ہے۔ نمبر 10، اشاعت اسلام کے شوقین دینی احکام کی اہمیت اور تبلیغ کو اس موقع پر اہتمام سے لے کر اٹھیں۔ مقامی حضرات باہر سے آنے والے مہمانوں کی اصل خاطر اور ضیافت اس کو سمجھیں کہ ان میں دینی جذبہ قوت پکڑے، ان میں دین کے احکام پر عمل کا ولولہ اور شوق پیدا ہو، ان میں جو ضعف یا بددینی کے اثرات ہوں وہ زائل ہو جائیں۔ اسی طرح باہر سے آنے والے حضرات مقامی اصحاب کی اعانت اس کو سمجھیں تو دین کو جس قدر فروغ ہو وہ ازہر من الشمس ہے۔ غرباء اور امراء کا اختلاط جو مستقل طور پر ایک مقصود چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف امراء میں سے نخوت اور غرور دور ہو، دوسری جانب غرباء کا حوصلہ بڑھے، وہ حج میں ایسے کامل طور سے پایا جاتا ہے جس کی نظیر دوسری جگہ نہ ملے گی۔ امراء اپنی بدنی ضروریات کی وجہ سے غرباء کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بار برداری، کھانا پکانا اور آمد و رفت کی تمام ضروریات کا ان کو خود پورا کرنا مشکل ہے۔
دوسری جانب غربا کی مالی ضروریات ان امراء کی طرف متوجہ کریں گی، جس کی وجہ سے ان دونوں طبقوں کا اختلاط جو بسا اوقات تعارف اور مدارات سے بڑھ کر مودت اور دوستی تک پہنچ جاتا ہے، جس کا سفر حج میں پوری طرح سے مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 12، مسلمانوں کے اجتماع کو بالخصوص جبکہ وہ عاجزی اور مسکنت زاری اور تضرع کے ساتھ ہو، اللہ جل شانہ کی رحمت اور لطف و کرم کے متوجہ کرنے میں جتنا دخل ہے وہ عامی سے عامی آدمی سے بھی مخفی نہیں۔ حج کا موقع اس کا بہترین منظر ہے کہ عرفات کا میدان اس کا خصوصی مظہر ہے۔ نمبر 13، آثار قدیمہ کا تحفظ اور اسلام اور اسلاف بالخصوص پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال کا علم اور استحضار سفر حج کا خصوصی ثمرہ ہے۔ نمبر 14، معاشی حیثیت سے دنیا کی معلومات کا ذریعہ سفر حج سے بہتر نہیں ہے کہ ہر ملک کی مصنوعات، ایجادات، پیداوار کے حالات اور اس قسم کی جتنی تفصیلات معلوم کرنا چاہیں اس سفر میں بہترین طریقے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 15، علمی حیثیت سے سفر حج نہایت بہتر چیز ہے کہ اس موقع پر ہر جگہ کے علماء موجود ہوتے ہیں۔ ان کی علمی حیثیت اور ہر مقام کے علمی مراکز، علمی کارنامے، ان کی ترقیات اور تنزل اور ان کے اسباب پر تفصیل سے اطلاع ہو سکتی ہے اور مختلف نوع کے علماء سے افادہ اور استفادہ حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 16، دنیا بھر کے اولیاء، ابدال و اقطاب کا ایک متعدد بھی طبقہ ہر سال حج میں شرکت کرتا ہے۔ ان کے فیوض و برکات، انوار و کمالات سے استفادے کا بہترین موقع ہے۔ نمبر 17، اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے جو عرش الہی کے طواف میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، حج میں ان سے تشبہ حاصل ہوتا ہے، اور حدیث کے پاک ارشاد ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے انہی میں شمار کیا جاتا ہے کی بنا پر فرشتوں کے ساتھ جو کسی وقت اور کسی آن اللہ جل شانہ کی منشا کے خلاف نہیں کرتے مشابہت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 18، پہلی امت میں مذہبی حیثیت سے رہبانیت ایک بہت ہی اونچی اور اہم چیز شمار کی جاتی تھی، مگر اسلام نے اس کو روک کر اس کا بدل سفر حج کو قرار دیا۔ چنانچہ زینت کی اشیاء، بیوی سے صحبت درکنار، صحبت کا ذکر تک ناجائز کر دیا اور اس کا نعم البدل اس کو قرار دیا۔ نمبر 19، دنیاوی حیثیت سے ہر قوم میں ایک میلہ لگتا ہے اور یہ ایک قدیم دستور ہے۔ ہر ملک اور ہر مذہب کے لوگ اس کے ہمیشہ سے عادی ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کی طرف طبعاً متوجہ ہوتے ہیں، سال بھر تک اس کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کے لیے حج کو اس کا نعم البدل قرار دیا کہ بجائے لہو و لعب، کھیل کود، شور و شغب کے، مختلف مظاہروں اور نعروں کے، انہی چیزوں کو عبادت کی شکل میں بدل دیا، جس میں ان سب جذبات کا جو لہو و لعب کی شکل میں تھے توحید و عشق الہی کی طرف امالہ ہو گیا۔ نمبر 20، حج ان متبرک مقامات کی زیارت کا ذریعہ اور برکات حاصل کرنے کا موقع ہے جہاں لاکھوں عشاق نے ایڑیاں اور ماتھے رگڑ رگڑ کر جان دے دی۔ نمبر 21، سفر سے ایک طرف تو اخلاق کی جلا اور صفائی ہوتی ہے، دوسری طرف بدن کی صحت کے لیے معین ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سافروا تصحوا، سفر کرو صحت یاب ہوگے۔ تبدیل آب و ہوا صحت کے لیے معین و مددگار ہے، حج کا سفر اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 22، حج اس عبادت کی یادگار اور بقا ہے جو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہر مذہب و ملت میں رہی ہے۔ نمبر 23، اسلام کا ابتدائی دور جہاں مسلمان نہایت بے کسی کے عالم میں ہر وقت مظلومانہ زندگی بسر کرتے تھے اور ہر قسم کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے، اور نہایت صبر و استقلال کے ساتھ
ان سب مظالم کو برداشت کرتے تھے جو کفار کی طرف سے ان پر ہوتے رہتے تھے، اور اسلام کا انتہائی دور جہاں وہ ہجرت کے بعد غالب اور فاتح کی شکل میں رہے، اور غالب اور قوی ہو کر اپنے کمال اخلاق سے نہ صرف یہ کہ پرانے مظالم کو بالکل نظر انداز کر دیا، بلکہ اپنے اخلاق کی خوبی اور وسعت سے اسلام کو ایسا پھیلایا کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اس کا نور پھیل گیا۔ اس سفر حج میں دونوں شہروں کی زیارت سے دونوں یادگاریں تازہ ہوتی ہیں اور دونوں سبق یاد کرنے کا امت کو موقع ملتا ہے۔ نمبر 24، مکہ مکرمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے۔ پیدائش یہاں ہوئی اور 53 سال کی عمر تک مختلف دور یہاں گزرے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کا گھر ہے اور مزار مبارک وہاں ہے۔ رسالت کے اکثر احکام وہاں نازل ہوئے۔ اس سفر سے دونوں یادگاروں کی زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زمانے کی یاد کو تازہ کرنے والی ہے اور محبت کو بڑھانے والی ہے۔ لوگ یادگار قائم کرنے کے لیے مختلف چیزیں ایجاد کیا کرتے ہیں۔ اسلام نے حج و زیارت کا حکم دے کر خود اس یادگار کو قائم کر دیا۔ نمبر 25، مرکز اسلام کی تقویت و قوت اور حرمین شریفین کے رہنے والوں کی اعانت، نصرت، ان کے حالات کی تحقیق، ان کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا بہترین ذریعہ حج و زیارت ہے کہ جب ان سے تفصیلی ملاقات ہوگی تو ان کی اعانت اور مدد کا جذبہ خود بخود دل میں پیدا ہوگا اور وہاں سے واپسی پر بھی عرصے تک ان کی یاد رہے گی۔ نمونے کے طور پر چند امور کی طرف مختصر اور مجمل اشارات کیے ہیں۔ غور کرنے سے بہت سے امور اور مصالح سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ نہایت اہم جز ہے کہ اصل مقصد اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کا بڑھانا ہے اور دنیا کی محبت اور اس سے بے رغبتی پیدا کرنا ہے۔